قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم کی، سمجھ آ گیا۔ اچھا جواب دیکھیں حضور نے کتنا جواب دیا، کوئی لمبا چوڑا نہیں۔ مطمئن تو پہلے ہی تھے صحابہ، مطمئن تو پہلے ہی تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ اگر حضور کی محفل میں بیٹھ کر اس نورانی مجلس محفل میں بیٹھ کر حضور سے سوالات نہ کرتے تو پھر یہ علم ہم تک کیسے پہنچتا؟ دراصل صحابہ کی حضور سے سوالات کرتے تھے وہ اس امت کی خاطر کرتے تھے، تاکہ یہ جتنے بھی سوالات بعد میں ہوں گے ان کے جوابات صحابہ کرام حضور سے پہلے ہی لے چکے ہیں، لوگوں کو پہلے سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ صحابہ کی مجلس، صحابہ کی محفل قرآن میں کہیں رہتی تھی۔ ویسے بھی اگر عشق والی نگاہ سے دیکھیں، اس محفل کی بات ہی نالی ہے، اس محفل کی بات ہی نالی ہے۔ کس طرح نالی ہے؟ شاعر کہتے ہیں میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی جب حسن کھولتا جلوہ نما انوار کا عالم، جب حسن کھولتا انوار کا عالم، ہر کائنات دعوت دے کو ہر جب نبی پاک پر درود پڑا جا رہا نا تو باواں بلند کریں، عاشق بن جائیں، باواں بلند ومولانا۔ اگر محفل کتنی اعلیٰ ہے، شاعر کہتے ہیں ایک سمت عمر ایک سمت علی، بو بکر ادھر عثمان ادھر، ایک سمت عمر ایک سمت علی، بو بکر ادھر عثمان ادھر، تین سیدنا و مولا۔ شاعر نے حد کر دی، حد کر دی، قدموں میں جدو کو رہنے دو، قدموں میں جدو کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ یہ حضور کا چہرہ ہے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں، یہ ام المومنین حضرت سلمہ نہیں، یہ اور حضرت سلمہ کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے پہ دیکھنا چاہا مگر آنکھ نہ دکھ سکی، آنکھیں چلتی چلتی حضور کی اوڑیوں پہ پہنچی۔ خدا کی قسم رسول اللہ کی اوڑی چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، چاند سے زیادہ ایک حضور کی روشن ہے۔ جس نبی کی اوڑی کا جو کمال ہے اس کے رخسار میں کا کمال ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں قدموں میں
قدموں میں جبوں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ہے جب چاند سے روشن ہے رخسار سيدنا ومولانا محمد یہی دین علیہ السلام کی محفل ہے. ابو بکر عمر عثمان علی زبیر یہ سارے بڑے بڑے صحابہ سب صحابہ موجود ہیں. یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ سوال کیا آپ کی قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیک ابراہیم تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. یا رسول اللہ طریقہ تو حضرت ابراہیم کا ہے لیکن ہم قربانی میں کر رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس جانور کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مذبوحہ کے اس جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. ہر ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. یہ سوال تھا بکروں کے حوالے سے بکریوں کے حوالے سے. پھر عرض یا رسول اللہ وہ جانور جن کے اوپر اون ہوتی ہے یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں میرے سر کے تاج میرے محبوب دو عالم محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو کسی جانور کو ذبح کرتے ہو فرمایا اس کا خون زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پہلے مقبول ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے. تم ذبح کرتے ہو خون گرتا نہیں زمین تک پہنچتا نہیں اللہ اس کو پہلے قبول فرما لیتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے جانوروں کے ساتھ معاذ اللہ ظلم ہے خون کو تم ضائع کر رہے ہو کیسا ظلم ہے؟ سبحان اللہ جانور کا گوشت کو گوشت جانور کا جسم کو جسم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس جانور کو تم نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا اس کے کھر اس کے سینگ اور اس کے جسم کے بال کل بروز قیامت جس پلڑے میں تمہاری نیکیاں ہوگی یہ سب کے سب اللہ اسی پلڑے میں ڈالے گا. جانور کے کھر بال اور سینگ آپ نے جس جانور کو ذبح کیا آپ نے جس جانور میں حصہ لیا اس جانور کے سینگ کھر بال قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالے گا. اب مجھے بتائیں کیا یہ کوئی جانور کے ساتھ ظلم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو جو عذاب عطا فرما ہے کھر جس کا نام لینا کوئی پسند نہ کرے سینگ جس کا نام لینا کوئی پسند نہ کرے بال جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان دانوں کو ان کھروں کو ان سینگوں کو اتنا مقام عطا فرمائے گا اللہ ان کے طریقے سے ایک مومن اپنی نیکیوں میں اضافہ عطا فرمائے گا. مومن کی نیکیوں میں اضافہ عطا فرمائے گا. اور پھر یہ جو جملہ آتا ہے
मैंने जाना अगर आप फलसफा कुर्बानी को समझे तो तमाम एतराज़ात खत्म हो जाते हैं। फिर ये जो जुमला आता है कि जी जानवर को ज़िबा करने से अच्छा था कि किसी गरीब की शादी करा देते, किसी गरीब के घर में राशन डलवा देते, किसी गरीब के बच्चे को कपड़े दिलवा देते, फलां नेकी करते, फलां नेकी करते। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं कुर्बानी के दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को अल्लाह तबारक व तआला को जानवर के खून बहाने से ज्यादा कोई और अमल पसंद नहीं है। कोई और अमल किसको पसंद नहीं है? रिवायत कौन कर रही है? उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा। बयान कौन फरमा रहे हैं? इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताएं, ईद वाले दिन की कुर्बानी ना करे, कपड़े दिला दे, शादियां करा दे, हुजूर करवाते हैं उस दिन अल्लाह को जानवर के खून बहाने से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। आसान लफ्ज़ों में है, ईद उल अज़हा के दिन जितनी नेकियां कर लो, जितना अमाल कर लो, या रसूलल्लाह कितनी नेकियां करें, फरमाया एक शख्स कुर्बानी कर रहा है और एक शख्स सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। सोने के पहाड़ खर्च करने वाले को इतना सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह जितना सवाब कुर्बानी करने वाले को अता फरमाएगा।